باب ہفتم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، امر کے لفظی معنی حکم دینا اور نہی کے معنی روکنے کے ہیں۔ عربی زبان میں معروف کا لفظ ایسے کاموں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہو اور وہ انسانی فطرت کے مطابق بھی ہو۔ انسان کی فطرت ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتی ہے اور برے کاموں سے نفرت کرتی ہے۔ گویا معروف سے مراد نیکی اور منکر سے مراد برائی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ تو نیکی تو اچھا ہوتا ہے نا، اور برائی برا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت۔ دین اسلام کا بنیادی مقصد معاشرے میں نیکی اور بلائی کا غلبہ قائم کرنا اور برائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ نیکی کو اس وقت تک غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک برائی کو روکا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو محض خود نیک بن کر رہنے اور برائی سے بچنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بلائی اختیار کرنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے۔ اس عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے بحیثیت آخری امت لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی پہنچانے کی مزاری امت کی مسلمہ کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کی روح سے امت مسلمہ کے فرائض میں سے اہم ترین فرض اللہ کی زمین پر خیر بلائی اور نیکی کو فروغ کر دینا اور بدی کو مٹانا ہے، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ اگر امت مسلمہ کے سب لوگ اس فرائض کو ادا نہ کر سکے تو کم از کم امت مسلمہ ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو یہ فرض کیا کرے، وہ ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ وَلْتَكُن ہونا بھی چاہیے تم میں سے ایک ایسی گروہ ہے، ایک جماعت جو برائی سے منع کرے لوگوں کو اور نیکیوں کو لوگوں کو وہ بلائے نیکیوں کی طرف۔ تو اس آیت میں اس فریضے کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دین اسلام نے اس اہم فرض کی ادائیگی پر خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ترک کرنے پر عذاب کی سزا بھی بتائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ یہ فریضہ ادا کرتی رہی اور دنیا میں کامیاب و کامران تھی، مگر جب سے امت مسلمہ نے اس فریضے کو ترک کر دیا اور زوال و شکست و بدحالی مبتلا ہو چکی ہے، عزت اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ اس فریضے کو ادائیگی کے لیے دوبارہ کمر بستہ ہو جائے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس فرض کو ادا کرے۔ جس طرح یہ فریضہ مجموعی طور پر امت مسلمہ کو سونپا گیا ہے، اس طرح ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کرے اور جو کچھ اس کی طاقت میں ہو اسے استعمال وہ کرے۔ اچھا جی، ملت اسلامی کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کا بھی اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنی تمام وسائل کو نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے میں استعمال وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایوب پر حدیث بھی آپ علیہ السلام کی نا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اور اسے ہاتھ سے روکے، اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے طاقت نہ رکھتا ہو تو دل کو برائی سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور وہ درجہ۔ یعنی آپ جب کسی کو دیکھو نا، پہلے تو اس کو کیا کرو، ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ تو زبان سے تو دل میں اس چیز کو برا مانو۔ اگر آپ نے دل میں بھی اس چیز کو برا نہیں مانا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میں بھی سر سے ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی ارشاد ہے نا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ گویا ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر وہ یہ فریضہ ادا نہ کرتا تو اپنے فرض کی ادائیگی میں اس کو کوتاہی کی وجہ سے اسے اپنے رب کی ہاں جواب وہ دینا ہوگا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی۔ آداب و شرائط۔ اسلام اعتدال، میانہ روی اور حکمت کا دین ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کو ہر کام سلیقہ مندی، حکمت اور دانائی سے کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بھی ہے۔ اسی بھی حکمت اور دانائی سے سر انجام دینا ضروری ہے تاکہ اس کام کے اچھے نتائج سامنے آ سکے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ موقع محل کے مطابق حکمت عملی اختیار وہ کی جائے، نیکی کی دعوت اور نرمی محبت اور حکمت کے ساتھ پیش کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ کچھ طریقے وہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام میں جبر نہیں، کسی کو مجبور اسلام کے راستے پر نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن لوگ اس سے غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں جبر نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کسی غیر مسلم کو کافر زبردستی نہیں بنا سکتے، لیکن جو اندر مسلمان آپ کے ملک میں ہے نا، اور ایک اسلامی حکومت ہے، تو وہاں پر آپ زبردستی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو، حکومت وقت اس کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، حکومت وقت اس پر جرمانہ بھی لگا سکتا ہے، یا اگر کوئی شاعر اللہ کی توہین کرے یا مثال کے طور پر زکوٰۃ نہ دے وغیرہ اور وہ مسلمان ہو تو اس پر زبردستی کی جائے گی پھر حکومت کی طرف سے۔ تو یہ ذہن میں نہ رکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بھائی بس میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تمہیں کیا؟ نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیے یہ مشق اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، مشق تو اس کا ہے نہیں نا؟ ہے جی بالکل۔